من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اشاعت التوحید والسنہ ضلع ملتان کے زیر اہتمام توحید و سنت کا یہ خوبصورت پروگرام جو امیر ضلع خطیب دل پذیر عالم بعمل حضرت مولانا جلیل احمد ملتانی حفظہ اللہ تعالی اور قاری انیل خان صاحب ناظم اعلیٰ ضلع ملتان اور پورے ضلع ملتان کی اشاعت التوحید والسنہ کی باڈی اور ان سے منسلک ورکر، میں آپ تمام احباب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر انتہا دل کی گہرائیوں سے آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں گے کہ اللہ ہم سب کے خلوص میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اس کنونشن کو، اس پروگرام کو جنوبی پنجاب کے حوالے سے منسوب کیا گیا ہے اور الحمدللہ میاں والی سے لے کر رحیم یار خان تک تمام اضلاع کی نمائندگی یہاں موجود ہے، اور بحمد اللہ تعالی ہماری مرکزی قیادت کے ساتھ ساتھ میری دائیں جانب میرے قائد، میرے امیر محترم امیر پنجاب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح ایک خوبصورت آواز، خوبصورت چہرہ ہماری جماعت کے مرکزی مبلغ جناب سید شکیل الرحمان بخاری سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں. ڈی جی خان کی نمائندگی بھی ہے، پورا جنوبی پنجاب ہر حوالے سے یہاں جمع ہے. مجھ سے پہلے مناظر اسلام میرے برادر مکرم حضرت مفتی صاحب ہرنولوی صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی اور میرے ذمے بھی کچھ لگایا اور اپنی بات مجھ پر چھوڑ گئے. پھر اس سے پہلے ان کے بعد میرے برادر مکرم حضرت ملتانی صاحب نے بھی خوبصورت باتیں کی، خوبصورت لوگوں کے تذکرے کیے. بہرحال جانے والے لوگ ہمیشہ اپنی یادیں چھوڑ جایا کرتے ہیں، اور ان کی محنتیں، ان کے خلوص اور ان کے کیے ہوئے کام بعد والے لوگ مدتیں لگا کر بھی اس خلا کو پر نہیں کر سکتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہی تسلسل ہے اور یہی ایک سلسلہ ہے. وقت جو مجھے دیا گیا ہے وہ بہت ہی مختصر، پہلے ان لوگوں کی باتیں، پھر اپنا درد دل، بلا تمہید بات کو کہیں سے شروع کرتے ہیں. اشاعت التوحید والسنہ، اشاعت التوحید
بولنے والے میرے ساتھ بولیں گے. اشاعت التوحید. میں نے ان کو بلوا. شاہ جی اجازت ہے؟ میرے امیر صاحب بھی بیٹھے، میں نے ڈر ڈر کے بولنا ہے اور آپ کو بلوانا ہے. میرے 25 منٹ ہیں سارے، اس میں ہم نہ چل سکتے ہیں نہ بات ہو سکتی ہے. میں چند باتیں کروں گا بس. اشاعت التوحید و سنہ کیا لفظ ہے؟ گونگے نہ بولے. کیا لفظ ہے؟ جو اپنی بیویوں سے اشارے میں بات کرتے ہیں نا وہ نہ بولیں. کیا لفظ ہے؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں جو گھر ہاتھ باندھ کے جاتے ہیں نا ان کو میں نوٹ کر رہا ہوں. بھئی کیا لفظ ہے؟ بولو بولو کیا لفظ ہے؟ آپ آئے ہو خالی بات نہیں سن کر جانا، کچھ لے کر جانا. اور آپ جس مشن سے، جس کاز سے، جس پروگرام سے، جس جماعت سے منسلک ہے، اس جماعت کا نام کیا ہے؟ اشاعت التوحید بغیر فرق کیے ہوئے. فرق الگ لفظ مجھے نہیں آتا، سمجھنے والے میری بات سمجھ جائے. تفریق تقسیم والا میں نہیں ہوں. بس جو بندہ بھی اشاعت التوحید و سنہ کا کام کر رہا ہے، میرا وہ قائد ہے، میرا وہ رہبر ہے، میرا وہ بھائی ہے، میرا وہ دوست ہے، میرا وہ ساتھی ہے. جو تقسیم اور تفریق کا قائل ہے وہ اشاعت التوحید و سنہ والا نہیں ہو سکتا. ہم تقسیم کو مٹانے والے لوگ ہیں. ہمارے ہاتھ کھلے، آئیں یہاں مفت دوا ملتی ہے، چلا آئے جس کا جی چاہے. یہاں مفت دوا ملتی ہے، چلا آئے جس کا جی چاہے. ایک یہ منظر، امت مسلمہ کے دل مجروح ہے، زخمی ہے. کبھی فلسطین کی بات ہے، کبھی کشمیر کی بات ہے، کبھی افغانستان کے مظلوم لوگوں کی بات ہے. لیکن میں اور میری جماعت غیر مسلح جد و جہاد پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھے گئے اور قرآن و سنت ہی ہمارا محور اور مرکز ہے. قرآن و سنت وہ واحد چیز ہے کہ اس میں بھی تفریق اور تقسیم نہیں ہے. سنت سے مراد حدیث بھی ہے، سنت سے مراد اعمال بھی ہیں، اقوال بھی ہیں، افعال بھی ہیں، تقریر رسول اللہ سارے کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اس میں کبھی تقسیم اور تفریق نہیں ہے. جس طرح آج کے معاشرے میں انسان پریشان ہے کہ کہاں جائے، کدھر جائے، فلانی جماعت، فلانا مذہب، فلانا گروپ، فلاں بات. اسی طرح مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہاں بھی مذہب کے لوگ بہت دعوے دار تھے. یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اور ان سب سے پوچھو تو یہ سارے لوگ ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ابراہیم کے پیروکار ہیں. اسی موقع پر اللہ کے پیارے محمد الرسول اللہ سارے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فارمولہ دیا گیا. آج بھی وہی فارمولہ گئے. اس وقت آپ نے ایک لائے عمل دیا گئے. یہ توحیدیوں، یہ کنونشن، یہ پروگرام آپ کو ایک لائے عمل دے رہا. وہ پروگرام، وہ مشن یہ ہے کہ ساری کائنات کا ہر فرد و ہر شخص اللہ کی توحید کی طرف آ جائے. ملکوں میں بھی امن آ جاتا ہے، قومیں بھی بن جاتی ہیں اور اللہ عزت بھی دے دیتا ہے. اگر توحید کے بغیر کامیابی ممکن ہوتی تو مجھ سے پہلے جو انبیاء، ہم سے پہلے جو نبی و رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے لوگ تھے وہ اس فارمولے کو دے جاتے. آدم سے لے کر عیسیٰ تلک جتنے آئے اور بالخصوص آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آ کر کائنات میں امن کی بات کی ہے، کائنات میں لوگوں کو ایک راہ پہ ڈالا ہے، اور وہ راہ کیا ہے؟ اس کا پہلا لفظ اور پہلا محور ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ، یہ اللہ کی توحید۔ یہاں سے کام شروع ہے، یہاں سے ابتدا ہے۔ آئیے مدینہ منورہ کا منظر، آپ نے دعوت دی مذہب کے نام لیواؤں کو۔ آج بھی آپ کے ملتان میں اور آس پاس کے لوگ کہیں گے یہ اشاعتی، یہ توحید ہے، یہ تو کوئی نئے لوگ ہیں، یہ تو کوئی نئی جماعت ہے۔ اصل تو ہم ہیں۔ یہی جملہ، یہی جواب، یہی بات، یہی کلمہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔ چلیے قرآن میں چلتے گئے، پارے کا نام ہے وَمَا لِيَ لَا، 23واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سواد ہے، اور سورت سواد کا بالکل ابتدا ہے، پہلا رکوع ہے۔ اس سے پہلے ذرا آیت کے پس منظر میں چلیے، جناب رسول اللہ سارے کہہ لیں، ثواب ہوگا، کہہ لیں صلی اللہ۔ ہم درود کے قائل ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لیبل ہے کہ یہ درود نو نہیں مندے جی، درود نہیں پڑھ دے، ہم درود کے قائل ہیں۔ لیکن شاہ صاحب درود وہ جو مکے اور مدینے سے آئے، ہم درود کے قائل ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، ثواب پیغمبر تک پہنچانا میرے اللہ کا کام ہے، باقی سننے سنانے کے چکروں میں نہیں۔ آئیے پیغمبر کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو سب کو کہنا گئے صلی اللہ۔ آپ تشریف فرما گئے، آپ لوگوں سے بات کر رہے گئے، آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے گئے، آپ توحید کا بیان فرما رہے گئے۔ سامنے مخاطب، سامنے سننے والے نے ایک جملہ کہا، 23واں پارہ سورت سواد اور آیت کا نمبر 7 ہے۔ ان کا پہلے الزام جو آج میری جماعت پر ہے، ان مشرک اور کافر لوگوں کا الزام کل پیغمبر پر تھا، آج پیغمبر کے ماننے والوں پر بھی وہی بات، پیغمبر کی دعوت کو لے کر چلنے والوں پر بھی وہی بات۔ پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے محمد، بولو 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 بولیے نا، پیغمبر کو ماننے والے تو کہو نا صلی اللہ۔ آپ نے کہا کہیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ جو آپ دعوت لے کر آئے ہو نا، وہ دعوت جو آپ لا الہ الا اللہ والی لے کر آئے ہو نا، اس کے متعلق تبصرہ۔ کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق، ما سمعنا بہذا۔ محمد بول 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 سارے، میں نے تو سنا تھا ملتان والے بڑے سخی ہے، میرے دائیں بائیں والے کو چھوڑ کر بھی کہہ لو سبحان اللہ، کہہ لو سبحان اللہ۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ ہم نے آج تک توحید کسی سے نہیں سنی، یہ تو آ گیا ملک عرب میں، واحد ایک تو ہے کہ دعوت دے رہے لا الہ الا اللہ۔ آج تک کسی مشائخ نے، کسی عالم نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی نے یہ بات نہیں کی۔ اللہ اکبر، الزام آ گیا محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ۔ اور میرا جملہ یاد رکھیے، پیغمبر پر جب بات آتی ہے فوراً پھر اللہ قرآن نازل کرتے ہیں۔ نیند والے ذرا جاگی، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو گالی کسی نے دی، اللہ نے بات کو برداشت کر لیا۔ رب کو برا بھلا کہا، رب نے بات برداشت کی، لیکن جو ہی ذات نبوت پر بات آتی ہے وہاں فوراً جبریل قرآن لے کر نازل ہو جاتا گئے۔ کہہ لے سبحان اللہ، ہاتھ چھوڑ کے کہہ لو سبحان اللہ۔ روٹی جلدی ملنے والی ہے، کہہ لو سبحان اللہ۔ آئیے جب بات آئی ان ھذا الا اختلاق، یہ محمد تیرا بنایا ہوا مسئلہ ہے،
یہ مسائل تو لے کر آیا گئے، آپ سے پہلے کسی نے نہیں کہا۔ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اس آیت کے جواب میں، اس جملے کے جواب میں، اس الزام کے جواب میں میرے رب نے 3 آیتیں نازل کی۔ کتنی آیتیں آئی ہے؟ بول بول، کتنی آئی ہے؟ اللہ اکبر، 3 آیتیں۔ نبوت پر الزام ہے کہ ان ھذا الا اختلاف، یہ بنا کر لاتا ہے، اپنی طرف سے بات کرتا گئے۔ آئیے میرے سامنے یہ 17واں پارہ گئے، سورۃ الانبیاء گئے، اور سورہ الانبیاء کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ اکبر، اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ نبی پر بات آئی، ان ھذا الا اختلاف، اللہ کا قرآن آتا ہے، 3 میں سے ایک آیت، فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی مبلغ، کوئی دائی، کوئی واعظ نہیں آیا، اور جب بھی وہ آتا وہ وہی پیغام لے کر آتا، لا الہ، بولیے نا لا الہ۔ یہ میرے نبی پر بات کرتے ہو، آج تم اشاعت و توحید والوں کو کہتے ہو یہ جی یہ نئے لوگ ہیں، یہ مماتی ہیں، یہ پتری ہیں، یہ چتروڑی ہیں، یہ فلانے ہیں فلان۔ سنو، یہ وہی جواب ہے جو ابو جہل کہا کرتا تھا، ان ھذا الا اختلاف۔ یہ وہی جواب ہے جو کل مشرک کہا کرتے تھے۔ توحید کے لوگ آدم سے لے کر آج تک ایک تھے، ایک ہیں، اور ایک پیج پر رہیں گے۔ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ۔ یہاں یہ نہیں کہ واہ واہ کی صدا میں لا الہ ہوگا، یہاں یہ نہیں کہ مجمع میں لا الہ ہوگا، یہاں یہ نہیں کہ جناب من جلسے میں لا الہ ہوگا۔ ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم انبیاء کے مشن کے پاسبان ہیں، ہم انبیاء کی بات کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں۔ ہم تنہا ہوں، ہم محفل میں ہوں، ہم مجلس میں ہوں، نبوی انداز میں اعلان کریں گے کہ ہر وقت ہر کسی کی پکار و دعاؤں کو سننے والا صرف اللہ۔ کیا ہے؟ صرف ایک ہی بات۔ پیغمبر کے ان سے کوئی زمین کے جھگڑے نہیں تھے، پیغمبر کے ان سے کوئی پلاٹ کے جھگڑے نہیں تھے۔ میرے برادر مکرم مولانا جلیل صاحب آپ کو سنا رہے تھے نا، انہوں نے پیکج دیا، انہوں نے اعلان کیا کہ مال و دولت دنیا کے ڈھیر لگا دیں گے، عرب کی خوبصورت عورت سے رشتہ کرا دیں گے، سرداری والی پگ تیرے سر پر آئے گی۔ آپ نے فرمایا تھا I would not abandon my faith، میں سب کو چھوڑ دوں گا، اپنی جان کا نذرانہ دے سکتا ہوں، اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا نا۔ یہ کیا باتیں؟ جنوبی پنجاب کے آنے والے غیور توحید و سنت سے وابستہ لوگوں، آپ کے اکابر، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے بڑوں نے اس خطے پر محنت کی۔ آئیے اس پرچم کے تلے، اس کاروان میں شامل ہو، اس مشن میں آ کر اعلان کیے میرا آپ کا ایک ہی نعرہ ہوگا، لا الہ۔ میری آپ کی ایک ہی صدا ہوگی کہ کائنات میں مشکلیں حل کرنے والا نہیں، ایسے نہیں، صرف اللہ۔ کائنات میں مشکلیں حل کرنے والا، ہاتھ اٹھا کر حل کرنے والا، کائنات میں عالم الغیب و داتا و حاجت روا صرف ایک اللہ۔ میرے آپ کے نفع و نقصان کا مالک صرف ایک اللہ۔ یہ نبوی انداز تھا۔ نبی نے جب یہ اعلان کیا زلزلہ آ گیا۔ اقبال نے خوبصورت تبصرہ کیا، شاہ جی وہ صوت ہادی تھی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی جس نے عرب کی ساری زمین ہلا دی۔ عرب کی ساری زمین کیسے ہلی تھی؟ وہاں ایک ہی نغمہ تھا۔ مکے میں رات ہے یا دن ہے؟ علماء سے پوچھے، سورہ فرقان میں فرمایا جاہدہم بھی جہادا کبیرا، مکی صورت ہے، وہاں جہاد کہاں سے آ گیا؟
وہاں جہاد کی کیا بات تھی؟ وہاں یہی جہاد تھا، اٹھتے بیٹھتے لا الہ، کہ آئیے رب کے آگے جھولیاں پھیلاؤ، تم سب کی جھولیاں بھرنے والا اکیلا، تم سب کو اولادیں دینے والا صرف اللہ، تمہاری عزت و ذلت، عروج و زوال کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے قرآن میں چلتے گئے، جناب رسول اللہ، سارے کہیں نا، آج تمہیں عادت پڑے گی تو تمہاری اولاد کو عادت ہوگی۔ اگر تم نعروں پہ خوش رہ گئے، آپ نے کہا مولوی تقریر کرے، ہم جناب من اٹھ کے چلے جائیں، تو پھر سنیے یہ ناکامی ہے، پھر یہاں سے وہاں تک بات نہیں پہنچے گی۔ اس لیے ایک ادب سیکھ کر جاؤ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب آئے تو جاگنے والے، نیند والے، بڑے چھوٹے، جوان بوڑھے، سب ایک ہی جملہ کہا کرو۔ کیا کہو گے؟ میری نجات یہی ہے۔ مشیر صاحب آگ دے بیٹھو گا یا نعرے دے شوقین ہے؟ چلو پھر کہہ لو، شوق سے کہہ لو صلی اللہ۔ یہی توحید سنت ہے، یہی نغمہ ہے، یہی جذبہ ہے۔ آئیے کھدائی ہو رہی ہے، چٹان آ گئی، پتھر ٹوٹ نہیں رہا، صحابہ آئے، آ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کچھ معاملہ گئے۔ آپ وہاں پہنچے، کسی اٹھائی، کدال اٹھائی، جو نام بھی دے لو، پھاوڑا اٹھایا، مارا، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا اللہ اکبر۔ کیا نکلا؟ بول بول، کیا نکلا؟ دوسری مرتبہ مارا، پھر آپ کی زبان مبارک سے یہی جملہ نکلا۔ کیا نکلا؟ اللہ اکبر۔ چنگاری نکلی۔ آپ نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ کیسر و کسریٰ کے محلات فتح کرتے نظر آئے۔ یار لوگوں نے جب سنا، مارے آستین جو مل مل کے جھپیاں پر ڈال کر کپڑے پھاڑ دیتے، ملیں گے تو ایک پورے آپ کے ہاتھ تھوک سے بھر دیں گے، اور جب آپ کام کہو گے تو ایسے غائب ہوں گے کہ جناب من سال بعد نظر آئیں گے۔ اگلا جملہ میں نے چھوڑ دی۔ اب ان لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ اچھا پیٹ پہ پتھر باندھے گئے، کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، اور کہتے ہیں کہ کیسر و کسریٰ کے محلات فتح کریں۔ میں ایک جملہ یاد کرا دوں، ایسی باتیں جب سنا کرو، عقل مانے یا نہ مانے، کہا کرو قرآن حق ہے، نبی کی زبان سچ ہے۔ کیا کہو گے؟ قرآن حق ہے، نبی کی زبان۔ یاری لانی ہے پوری، آپ بھی کہہ دو، ہاتھ چھوڑ کے بیٹھو، مزہ نہیں آ رہا۔ میرے تے 5 منٹ رہ گئے، میرا فرشتہ بھی آ گیا، یہ حق کی صاحب والا فرشتہ، یہ حق کی صاحب والا آ گیا۔ میں نے بات شروع نہیں کی، ملک عثمان موبائل پہلے دکھا رہے، وہ ابا بند کر دے گا۔ میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں کہ شاہ جی کٹا پکڑنا سوکھا ہے، میل چھڑانا اوکھا ہے، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ چلیے شوق سے کہہ لیں صلی اللہ۔ اللہ سونے کی جناب میں آئے گئے، میری آپ کی پہلی ملاقات ہے۔ جو میرے جمعہ والے گئے، میرے درس والے، ان کو پتہ ہے نہ میں تسبیح پڑھنے دوں، نہ ہاتھ باندھنے دوں، نہ نیند کرنے دوں، کہتا ہوں گھر جاؤ تسبیح پڑھو۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بس ہاتھ باندھ کے ایسے بیٹھے جی میں ماں کٹتے گھر بھیجے، ایویں تا نہ کرو، خدا دے متے چاک چوبند شوق نال حاکم الحاکمین کی جناب میں آئے گئے، چہرے ایویں پروتھا منہ کرتے بیٹھنا، با بھوک لگی ہے روٹی مل ویسے، شوق سے کہہ لو سبحان اللہ، شوق سے کہہ لو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے بات کو مکمل کرتے گئے، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ کھانے کو کچھ نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے گئے اور فتح کرنے جا رہے ہیں کیسر و کسریٰ۔ میرا جملہ یاد آیا کہ نبوت پر جب بھی بات آتی ہے اللہ قرآن نازل کر دیتے گئے۔ اللہ اپنی ذات کے بارے میں اللہ حلیم ہے، صفت حلم کا مظاہرہ کرتے گئے، لیکن قربان جاؤ نبوت پر جب بات آئی فوراً قرآن آتا گیا۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ ہے،
پارے کا نام ہے تلک الرسل، تیسرا پارا گئے، اور سورت کا نام آل عمران ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ جب وہ آپ کو سمجھ ملے، اللہ مجھے آپ کو اس سمجھ کے ساتھ پھر قرآن آگے بھی عمل کر کے پہنچانے والا بنا دے۔ اب جب یہ لا الہ الا اللہ کا نغمہ، جب یہ توحید و سنت کی بات لے کر آپ نکلیں گے، لوگ آپ پہ باتیں کریں، لوگ آپ کو تانے دیں گے، لوگ آپ پر الزامات کی بچھاڑ کر دیں گے، لیکن آپ پرواہ کیے بغیر یہی کہنا کہ میری اور آپ کی عزت و ذلت کا مالک صرف اللہ، عزت و ذلت کا مالک، عروج و زوال کا مالک، مشکلیں میری آپ کی حل کرنے والا، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا، اور موبائل اللہ تو ہی حد جا کے کہہ دینا، عزتیں دینے والا صرف اللہ۔ جب یہ اعلان ہوا قرآن آنے لگا، فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور یہ پہلا لفظ آیا قل، کیا لفظ آیا؟ میرے چند منٹ رہ گئے، بول میرے ساتھ، کیا لفظ آیا؟ قل، کیا لفظ آیا ہے؟ میرے امیر محترم اجازت ہے ایک جملے، قل جہاں پر بھی آیا، پاکستانی قوم نے آیا کل، آیا کھان پین والا، منہ کھل گئے، کل خانی، قرآن خانی، دیگیں پہنچ گیا مولوی، بریک لگا لی، روک لیا ہم نے، توحیدی کہلاتا ہے، میں بھی ارشاد و توحید دا، اے حرام کھاتا ہے، الکل خانی پہ بے غیرت پہنچا ہے، بڑا ہی بدبخت ہے، ہر رسم و رواج میں آگے بیٹھا ہے۔ سنو، یہ بدعتیں ہیں، یہ رسم و رواج ہے، مفاہمت نہ سکھا، مفاہمت نہ سکھا، جبر ناروا سے مجھے، سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ اے تو ہے کہ منافقوں کی چمچہ گیری کرتا ہے، مجھ سے نہیں ہوتی یہ بات۔ کل آیا، قوم نے کہا سنو جی، کل خانی آ گئی، قرآن خانی، بڑے چھوٹے سارے بے غیرت پہنچے ہوئے، یہ بدعتیں ہیں، یہ رسمیں ہیں، یہ رواج ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ قرآن نے ایک ہی بات کی کہ تم سنت پہ چلو گے تو تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے بنتے ہو، عقیدہ اپنا ٹھیک رکھو گے تو تم لا الہ الا اللہ والے بن جاتے ہو نا۔ آئیے میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، پہلا لفظ ہے قل، کیا لفظ آیا ہے؟ بول بول سارے بولو، کیا آیا ہے؟ لیکن جہاں قرآن قل کہتا ہے، بڑا اتنا میسج ہے، وہاں منبر پہ بیٹھے ہوئے پیغمبر کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ میرا محمد، آپ نے یہ کہنا گئے اور کچھ نہیں کہنا، آپ نے یہ بتانا گئے اور کچھ نہیں بتانا، آپ نے یہ فرمانا ہے اور کچھ نہیں فرمانا۔ کیوں؟ گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی یہ بولتا ہے میں اسے قرآن بنا دیا کرتا ہوں۔ یہ تو میرے پیغمبر کی بات تھی، حدیث کے بے شمار واقعات ہے، میرا پیغمبر جب بولتا ہے صلی اللہ، جب میرا پیغمبر بولتا ہے وہاں رب متوجہ ہوتا ہے، اور جب میرے پیغمبر کے یار بولتے ہیں وہاں فرشتے نازل ہو جاتے گئے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پیغمبر آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں کہ جب آپ پڑھتے ہیں آپ کے قرآن سننے کا اللہ مشتاق ہوتا ہے، لیکن جب پیغمبر کے یار پڑھتے ہیں وہاں فرشتے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اقرأ یا ابن حزیر، حسین ابن حزیر پڑھتا رہتا،
جس ذات کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تو کل تک تلاوت کرتا رہتا، صبح تک پڑھتا رہتا، لوگ دیکھتے کہ فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے اتر رہے ہیں۔ جہاں قل آئے، جہاں کیا آئے، نیند علیک بابا جی جاگو، جہاں کیا آئے، قل آئے، وہاں پابند ہے کہ آپ نے اعلان کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ سبحان اللہ۔ پہلا لفظ اللہم، اے میرے اللہ، اللہ کو بلانا ہے، لیکن بلاؤ اس اللہ کو کس انداز میں، کس طرح؟ آج رحمان نہیں کہہ کر بلانا، آج رحیم نہیں کہنا، بلکہ آج اللہ کو یاد کر کے کہنا ہے یا اللہ مالک الملک، مالک بولو بولو، مالک بادشاہ نہیں، مالک نہیں، یہاں مانا تو شہنشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ یہ تانے دے رہے تھے کہ کیسر و کسرا، فرمایا چھوڑو ان کی باتوں کو، تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عروج و زوال، ذلت و عزت کے مالک یہ نہیں ہے، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تو نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ آج ہم نے کہا فلانے بابے کی دربار پہ، ہم نے کہا فلانی مزار پہ، فلانی قبر پہ، فلانے تویزڑ پہ، فلانے پر نہیں۔ سنو عقیدہ لے کر جاؤ لوگو، یہ بابے، یہ اولیاء اللہ، یہ نیک لوگ ضرور ہوں گے، لیکن خیریں بانٹنے والا صرف میرا اللہ ہے، کائنات میں سب کچھ کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ کیوں کہ قرآن نے اعلان کیا، فرمایا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، قادر مطلق، جس کے قبضہ میں او سارا جہان آ جائے، قدرتیں ہوں، طاقتیں ہوں، اختیارات ہوں، وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ جب وہی ذات باری تعالیٰ ہے، اسی کی طرف بلانا، اسی کی طرف دعوت دینا۔ اعلان کرو میرا محمد مصطفیٰ، کہہ لو صلی اللہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ ہماری دعوت، ہمارا پیغام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہم ادعو الی اللہ، ادعو الی رب القرآن، رب کے قرآن کے ذریعے رب تک پہنچنے کا ذریعہ، یہ ہماری دعوت ہے۔ رب کے قرآن کو چھوڑ کر اگر تم کسی اور ذریعے سے رب تک پہنچنے کے راہ لیتے ہو تو یہ ناکامی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ بیکار رائے گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا، اے پیغمبر ذکر بالقرآن، آپ کی تذکیر، آپ کی تقریر، آپ کا واعظ قرآن کے ذریعے۔ پیغمبر سے بڑا اعلیٰ دماغ کسی کا نہیں۔ جب پیغمبر پابند ہے تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم سب پھر پابند ہیں اللہ کی کتاب میں، پھر ہم سارے پابند ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرا وقت ختم ہوا، میں بہت آگے چلا گیا، بات کو شروع نہ کر سکے، زندگی رہی تو پھر اسی جملوں سے، اسی کلمات سے کسی ملاقات میں بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔